تو کبھی کوئی مسئلہ نہ بتا پائے تو کوئی بات نہیں، غلط مسئلہ بتانے سے ڈرنا چاہیے، نہ بتانے سے کبھی نہ ڈرے۔ اللہ کے حلال کو حرام نہیں کہہ سکتے اور اللہ کے حرام کو ہم حلال نہیں کہہ سکتے، اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ غلط مسئلہ کبھی بیان نہ ہو جائے، اور کبھی ہو جائے تو خوش دلی کے ساتھ کہہ دے کہ بھائی اس دن مسئلہ بیان کیا تھا، غلطی ہوگی، صحیح مسئلہ یہ انسان ہے غلطیاں ہم سے ہوگی۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایسا قادر مطلق ہے کہ وہ مٹی سے حضرت انسان کو پیدا فرما دی، مٹی سے، جسے ابلیس معمولی سمجھا تھا، اس سے انبیاء اکرام کی ذات کو تیار کر دیا، اور تیاری نہیں کیا بلکہ فرشتوں کو حکم دیا کہ تم نوری ہو، لیکن میرے انبیاء کی جماعت انسانوں میں ہونے والی ہے تو تم انسانوں کے جو باپ ہے حضرت آدم انہیں سجدہ کرو۔ تو کسی چیز کو معمولی بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو کتنی عزت عطا فرمائے ہم اور آپ نہیں جانتے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھے اور کائنات کی چیزوں کو دیکھیں تو ان کی قدر اور عزت کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معمولی چیز پیدا نہیں فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ معمولی چیز پیدا نہیں فرمائے گا۔ ایک اسکرو ہے نا چھوٹا، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک اسکرو اگر ڈھیلا ہو جائے تو ہوائی جہاز کیا کریش ہو جاتا ہے، ایک اسکرو اگر ڈھیلا رہ جائے تو کسی چیز کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر چیز اپنی جگہ پہ باکمال ہوتی ہے، ہر چیز اپنی جگہ پہ باکمال ہوتی ہے۔ آپ کا جو کام ہے اس میں آپ باکمال ہو، میرا جو کام ہے اس میں میں باکمال ہوں۔ آپ کو اگر کہوں میری طرح درس دو آپ نہیں دے پاؤ گے، لیکن آپ کہو کہ آپ کی طرح کام کر کے دکھاؤ میں نہیں کر پاؤں گا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہمارے بھائی یہ کہہ دے کہ بھائی میں مشین چلاتا اس پہ بیٹھ کے دکھاؤ، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ 5 منٹ کے بعد پیر پکڑ کے بیٹھا رہوں گا، پیر میں درد ہو رہے ہیں، کیا کروں۔ لیکن آپ کو کہہ دوں کہ بھائی قرآن حدیث مطالعہ کر کے فقہ کی کتابیں مطالعہ کر کے مسائل بتاؤ تو آپ نہیں کر پاؤ گے۔ تو ہر ایک چیز اپنی جگہ پہ باکمال ہے، دوسری جگہ پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کسی چیز کو حقیر نہ سمجھے۔ اب کسی چیز پر، تیسرا پوائنٹ یہ، کسی چیز پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا، اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھنا، یہ اس بات کی دلالت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات بلند فرما دے۔ اگر ہم اپنے خطاؤں پر، کمیوں پہ شرمندہ ہوتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کہ ہاں یہ کمیاں رہ گئی مجھ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ہمارے بلندی درجات کا سبب بنتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ انسان کی فطرت ہے، غلطی ہوتی ہے تو معافی مانگ لیتا، توبہ کر لیتا ہے، اور ابلیس کی فطرت ہے، غلطی ہو جاتی ہے تو اکڑ کر اسی پر ڈٹا رہتا ہے۔ ہٹ دھرمی کی عادت انسان کی نہیں شیطان کی، تو ہٹ دھرمی سے ہمیں بچنا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جیسے گندم کھائے جنت سے نکال دیے، تو پتہ یہ چلا کہ ہم اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے گا۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے گا، اور اگر اس کا شکر ادا کریں گے تو اپنی نعمتوں میں اور اضافہ فرما دے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نعمت ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بھول کے گندم کھائے تھے، ہمیں بتایا بھول کے کوئی کام کر لینے سے شریعت میں اس پہ پکڑ نہیں ہے، پھر بھی تواضعاً رب کی بارگاہ میں سرخرو اور بلند ہونے کے لیے توبہ کرتے رہے۔ ہمیں بھی اپنے باپ کی عادتوں پہ چلنا چاہیے کہ کثرت سے ہم کیا کریں؟ توبہ و استغفار کریں۔ اور ہم لوگ کیا کریں؟ غلطی ہے نہیں توبہ کیوں کریں؟ یہ مت دیکھ غلطی ہے یا نہیں، یہ تو دیکھ توبہ کرے گا تو رب راضی ہوگا۔ یہ نہ دیکھا جائے کہ غلطی ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھا جائے کہ توبہ کروں گا، استغفار کروں گا تو دنیا والے مذاق اڑا سکتے ہیں لیکن میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اور آدھا گھنٹہ توبہ کرنے سے اگر رب راضی ہوتا ہے تو اس سے سستا سودا کیا ہوگا بھائی؟ آدھے گھنٹہ اگر استغفار کر لیں تو رب راضی ہو جائے گا، تو اس سے سستا سودا کیا ہوگا؟ اور پریشانیوں کو بھی دور فرما دیتا ہے، رزق میں کشادگی عطا فرما دیتا ہے، خوشحالی عطا فرما دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور مسلمانوں کی بدحالی جو ہے اس وقت، مسلمان جو بدحالی کے شکار ہے، اس کا کہیں نہ کہیں سبب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرتے تو اللہ اپنی نعمتوں کو چھین لیا، وہ استغفار اور توبہ نہیں کرتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خوشحال زندگی عطا نہیں فرمایا۔ جس دن مسلمان ان کاموں پر آ جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حالات کو بدل دے گا اگر وہ یہ کام کرنے لگ جائے۔ اب ابلیس کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر کرامت کا، عزت کا تاج رکھا تھا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ تو کبھی ہو سکتا ہے ایسا، یہ بات سمجھ میں آئی کہ جسے ہم بہت ہی بڑا سمجھ لیے وہ بڑا ہی نالائق ہو جائے، اور اس میں تعجب کی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ تعجب کرنے لگتے ہیں فلن میں ایسے نکل گیا، انسان ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، انسان ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔
کہ اب کون ایمان لے آئے؟ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے تو اپنی بہن کے گھر گئے تھے اور انہیں بہت مارے تھے، کیا دین چھوڑ دے؟ کہا نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو سب یہ سوچتے تھے کہ اسلام کے خلاف اگر کوئی کٹر ہے تو حضرت عمر بن خطاب ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام کے سخت خلاف ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو صحابہ ایک ننگی تلوار لے کے گئے تھے نا، دروازہ کھٹکھٹایا، کیا کون؟ کا عمر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھول دو۔ تو صحابی رسول معلوم ہے کیا کہتے ہیں کہ ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے اللہ کے رسول، تلوار لے کر بندہ آیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دروازہ کھول دو، اگر نیت نیک ہوئی تو استقبال کریں گے، ورنہ اسی کی تلوار سے اسی گردن اڑا دے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت کی بات، جس کا دبدبا پورے عرب میں چلتا ہو اس کے بارے میں یہ کہنا دروازہ کھول دو، نیت ٹھیک ہوئی تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اسی گردن جائے گی۔ وہ جب دروازہ کھولا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کے گر گئے اور کلمہ جیسے پڑھے تو صحابہ اکرام نعرہ لگائے تھے، اتنا بھیانک نعرہ لگائے تھے کہ مکے میں زلزلہ لے کر آ گئے تھے۔ میں تو سوچتا صحابہ اکرام کیا دمخم رکھے۔ یہ ایمانی جذبہ ہوتا ہے کہ جب ایمان سے اور ایمان کی آواز نکلتی ہے نا تو واقعی در و دیوار میں جھنجھناہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ایمانی طاقت کی بات ہی الگ ہے۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ابلیس اور اولاد آدم میں دشمنی چل رہی ہے اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس نے ہمارے باپ کو بڑی مصیبتوں میں ڈالا ہے۔ تو اس دشمنی کو سمجھنا ضروری ہے اور دشمن کے چال ہتھ کنڈے کیسے ہوتے ہیں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے دشمن سے جیتنا چاہتے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ دشمن کے وار کے جتنے طریقے ہیں اس سے ہم واقفیت حاصل کر لیں۔ ہم جان جائیں گے ہمارا دشمن ایسے ایسے حملہ کرتا ہے، اس کے داؤ پیچ ایسے ایسے ہے تو پھر وہ ہمیں پٹک نہیں پائے گا۔ لیکن ہم اپنے دشمن، سب سے بڑا دشمن ابلیس ہے، اس کے داؤ پیچ کو جاننے کے لیے تیار نہیں۔ بہرحال ہم مطلب قوم مسلم ہے، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان و فضل و کرم ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم مسجد میں بیٹھ کر اس کے انبیاء اکرام کا ذکر خیر کر رہے ہیں، دین اسلام کے مسائل سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس پہ ہم اس کی جتنی بھی حمد و ثنا کرے یہ کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے اسٹارٹ ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوا۔ ہدایت یعنی نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے اسٹارٹ ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھنے اور جاننے کی ضرورت تھی۔ جو میں بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور پڑھنے اور لوگوں کو سمجھانے، سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے کہ حرام کا اگر ایک لقمہ بھی پیٹ میں ہو تو اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا۔ حرام کا ایک لقمہ بھی اگر پیٹ کے اندر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتا۔ اس لیے حلال کی کوشش کرنی چاہیے۔ کہ مان لیجئے کہ ہم کہیں دعوت میں گئے ہیں اور ایسے انسان کے پاس دعوت میں پہنچ گئے کہ اس کے پیسے میں ہی شک پڑا ہے، ٹھیک ہے، تو بہتر ہے کہ آپ کھانا نہ کھائیں کہ بھائی میں آ گیا کافی ہے۔ ہمارے علماء کرام کبھی کوئی بڑا مفسد فسادی انسان ہوتا تھا کہ دن میں دعوت دے رکھتا ولیمے کی، نہیں گئے تو بہت تنگ کر دے گا، تو علماء کرام جاتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی میرا روزہ ہے، روزہ رکھ لیتے تھے، کہتے ہیں بھائی میرا روزہ ہے، میں آ گیا تیری خوشی کے لیے کافی ہے۔ آپ سوچیں ہم کیوں نہ ایسے عالموں کے اوپر دل جان فدا کریں؟ یہی لوگ ہمارے رہبر ہیں۔ ان کے تقویٰ کا عالم دیکھیں۔ امام غزالی علیہ رحمہ بکری چراتے تھے تو بکری کیسے چرانے لے جاتے تھے؟ بکری کو اٹھا کے اپنے کندھے پہ رکھتے تھے پھر لے کر جاتے تھے۔ ایک آدمی بولا کہ غزالی کہا یار بکری کو کندھے پر لے کر کیوں لے کے جاتے ہو؟ ایسے ہٹا کے لے کے جاؤ نا۔ کہا بھائی بات یہ ہے نا، میرا کھیت ہے نا 4-5 کھیتوں کے بعد ہے اور میرے کھیت سے پہلے جو کھیت ہے نا اس میں ہری ہری گھاسیں اور پودے بہت زیادہ ہیں۔ اگر میں ہٹا کے لے گیا نا تو مجھے ڈر ہے کہ بکری منہ مار لے، پھر وہ بکری کھا لے گی اور اسے کھانے کے بعد اسی سے غذا تیار ہوگا، اسی سے دودھ تیار ہوگا، اسی دودھ کو میں پیوں گا تو پھر حرام چیز پی لیا نا۔ اتنی پابندی کی ہے تب جا کے وہ امام غزالی بنے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟